تو جان میرا نام نہیں ہے محضر شہادت. 13 سال کا بچہ, آج بچوں کو کہتے ہیں ٹین ایجر. ٹین ایج شروع ہی 13 سے ہوتی ہے. 13 سال کا یہ نوجوان بچہ تڑپ کے اپنے چچا سے کہتا ہے مولا میرا نام نہیں ہے. عجیب بات ہے خدا کی قسم. یہ حسین ہے نا, یہ کربلا بنا رہے ہیں, یہ حسین ہیں, دنیا کو پیغام دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے. سنو, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یتیم بچہ تھا اس کو لے آئے, نہ لاتے تو بچ جاتا. بتانا چاہتے ہیں کہ اس یتیم بچے کے دل میں شوق شہادت کتنا ہے. پوچھا, ہاں میرے لال, تمہارا نام تو میں نے نہیں لیا, تمہارا نام نہیں لیا, مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے, بتا دو دنیا کو. تم حسن کے لال ہو, سب کو بتا دو تمہاری نظر میں موت کیسی ہے. کہنے لگے احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ بچے جو نا شیرینی پسند کرتے ہیں نا بچے, تو ان کے لیے سب سے زیادہ چیز پسند شیرینی ہوتی ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ اصل سب سے زیادہ پسندیدہ نوجوانوں کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو چیز سب سے پسند ہے نا اس سے بھی زیادہ پسند ہے مجھے اپنی جان دینا چچا جان آپ کے لیے, اللہ کے لیے. جب یہ سنا تو حسین روتے ہوئے کہتے ہیں میرے لال پھر گھبراؤ نہیں, میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارا نام بھی ہے. جیسے کہا تمہارا نام ہے تو خوش ہو گئے, مگر یہ خوشی ایک لمحے کی تھی, بس ایک لمحے کی. اس لیے کہ جیسے کہا تمہارا نام بھی ہے, ساتھ میں یہ بھی کہتے تمہارا تو تمہارا میرے لال, کل تو کربلا کا دن, کل تو عاشور کا دن ہے, کل کے لیے علی اصغر کا نام بھی ہے. علی اصغر کا نام سنا تو پھر بے چین ہو گئے, پہلے سے زیادہ بے چین ہو گئے. اور یہ بے چینی کیوں؟ اصغر کی شہادت کی بے چینی نہیں ہے, بے چینی یہ ہے میرا بھائی اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تو میدان میں آ نہیں سکتا, کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ آپ نے کیا کہا ظالم خیموں میں آ جائیں گے, اس تصور سے پریشان ہو گئے. امام سمجھ گئے, یہ نوجوان پریشان ہو گئے سوچ کر کہ کہیں ظالم خیموں میں آ جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بات برداشت ہے, یہ برداشت نہیں. حسین نے کہا نہیں میرے لال خیموں میں نہیں آئیں گے, اصغر کی جو شہادت ہوگی خیموں میں نہیں, میں اصغر کو لے کر جاؤں گا ہاتھوں پر. خاموش ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اب یہ بات کہیں اگر ماں کو پہنچی ہوگی تو یقیناً ام فروہ نے اس وقت بہت یاد کیا ہوگا جب خیمے چل رہے تھے اور بی بی آئی خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی تھی. میرے قاسم تمہیں فکر تھی, آؤ دیکھو یہ ظالم کس انداز سے خیموں پہ حملے کر رہے ہیں. ہاں عزادارو, صبح ہوتی ہے اور اب ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے ہیں, جام شہادت نوش کر رہے ہیں. فروہ ہیں, بار بار اپنے لال سے کہتی ہیں کتنا حسین بچہ ہے یہ, 13 سال کا نوجوان ہے, یتیم ہے, بیوہ ماں. کیا مائیں تھی کربلا کی, خدا کی قسم. ماں اس کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ بیٹے کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے, اور یہاں مائیں ہیں جو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. یہ ماں ہے جو خود پوچھ رہی بیٹا تمہیں اجازت نہیں ملی. یہ کیسی مائیں تھی جو اپنے جوان بچوں کو مرنے کے لیے خوشی سے بھیج رہی ہے. اور بیٹا کہتا ہے کہ ہاں اماں میں بار بار جا رہا ہوں, لیکن بابا اجازت نہیں دے رہے, بابا اجازت نہیں دے رہے, چچا جان اجازت نہیں دے رہے. کہا بیٹا ایسا نہ ہو کوئی یہ کہہ دے کہ چونکہ حسن زندہ نہیں ہے, ماں نے تربیت کیسی کی ہے کہ بیٹا پیچھے رہ گیا. بیٹا اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھنی ہے تمہیں. اماں فکر نہ کریں, مگر میں کیا کروں, چچا جان اجازت نہیں دیتے. کہا اچھا اب جاؤ. جاتے ہیں, پھر اجازت مانگتے ہیں. بیوہ ماں در خیمہ پہ کھڑے ہو کے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہے آقا اس تحفے کو قبول کر لیں.
امام کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو کیسے بھیج دوں، یہ حسن کی نشانی ہے. حسن کی نشانی بتایا، بیٹا واپس آ گیا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا، سر کو زانوں میں دے کر رونے لگا، روتے روتے سوچنے لگا، یا اللہ مجھے اجازت نہیں مل رہی، میں کیا کروں. یہ بات کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیال آیا، بابا نے جاتے وقت 3 سال کی عمر تھی، 3 سال کا بچہ تھا، یہ کہا تھا میرے لال میں ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھ رہا ہوں، اس کو کھولنا نہیں، جب کوئی بہت بڑی مشکل آئے تب اس بازو کو کھولنا. یہ شہادت کی اجازت نہ ملنا، یہ اتنی بڑی مصیبت نظر آئی قاسم کو. کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا، تعویذ نہیں تھا، ایک خط تھا، ایک بھائی کے نام. بھیا حسین میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، اس کربلا کے لیے سب نے تیاری کی، رسول نے بھی، ماں فاطمہ نے بھی، میں بھی تیاری کر رہا ہوں. میری تیاری ہے، میرا قاسم ہے. میرے بھائی جب قاسم تم سے اجازت لینا ہے اس کو اجازت دے دینا. ایک خط لیا، خط کو لے کر خوش ہوئے، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، ماں کو خوشخبری دی، اماں بابا کا یہ خط ہے، اب تو میرے چچا جان منع نہیں کر سکتے. آئے، آ کر چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قاسم مسکرا رہے ہیں. قاسم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا چچا جان وہ سفارش لے کر آیا ہوں جسے آپ رد نہیں کریں گے. سفارش؟ کیسی سفارش؟ خط سامنے پیش کیا. حسین نے جو خط کو دیکھا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بقی کا رخ کیا. اے بقی میں سونے والے میرے بھائی، اپنے اس غریب بھائی کا اتنا خیال رکھا تم نے، تم پر میرا سلام، مگر میں کیا کروں، اپنے بھتیجے کو اب بھیجنا پڑے گا. تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، تمام مورخین اس بات پر متفق ہے، حسین نے بہت سے شہیدوں کو رخصت کیا، بہت سے جوانوں کو رخصت کیا، ہر ایک کو رخصت کرنے کا انداز الگ تھا، مگر جب قاسم کو رخصت کیا اس طرح کسی کو رخصت نہیں کیا. اتنا روئے، سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ غش آ گیا. کسی کو اس طرح رخصت نہیں کیا. پھر جب ہوش آیا تو اٹھنے کے بعد امامہ رکھا سر پر، ہاتھ میں تلوار دی. عباس بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، دونوں نے آمادہ کیا، شہزادے کو تیار کیا. گھوڑے پر یہ نوجوان سوار ہو جاتا ہے. بنی ہاشم کا چاند ظاہر ہوتا ہے. ظالموں میں جہاد کیا، عظیم الشان جہاد کیا، بڑے بڑے بہادروں کو تحقیق کیا ننھے سے اس بچے نے. اور وہ ازرق شامی ایک ایک کو عمر سعد کہتا ہے کہ اب اس سے اس طرح جنگ نہیں ہوگی، چاروں طرف سے اس نوجوان کو گھیر لو. یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس سے ہم اس طرح جنگ نہیں کر سکتے. اب جب یہ بات کہی چاروں طرف سے اسی انداز سے جیسے ہمیشہ انہوں نے ان ظالموں نے ہر شہید کو اسی طرح قتل کیا. ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلوار آ رہی ہے، کہیں سے تبر، کہیں سے، ہر طرف سے حملے ہونے لگے. ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، 13 سال کا نوجوان ہے، پیاسا ہے، کتنا لڑتا، گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے. چچا کو آواز دی ہے، علماء یہی پڑھتے ہیں. چچا کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا جان آپ پر میرا سلام. حسین چلے، حسین دوڑے، لیکن جب حسین پہنچے تو ایسی کیفیت میں پہنچے کہ حسین کو کہنا پڑا میرے لال تمہارے چچا کے لیے بات بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارو اور وہ تمہاری مدد نہ کر سکے. ارے ہائے وہ لاشا جو سمے عصبہ سے پامال ہوا، جسم کے ٹکڑے
حسین آئے. اب اس لاشے کو اٹھائیں کیسے؟ ابا اتاری دوش سے، ابا کو زمین پہ بچھایا، قاسم کے لاش کو اٹھا کر ابا میں رکھا، ابا اٹھائی، خیمے کی طرف چلے. بھابی ام فروا آؤ اپنی امانت کو لے لو. بیبیوں نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا. واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ قاسمہ. اللہ اکبر. یہ ماتم ہو رہا تھا، بیویاں رو رہی تھیں، بیویوں کا گریہ تھا، آوازیں بلند تھیں، اور حسین آواز دے رہے تھے بھیا حسن تمہاری وصیت پہ حسین نے عمل کر دیا، تمہارا قاسم سو رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ. کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ. دیر ہوتی ہے جلد آواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو. میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو. نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی صغرا کو لائے وطن سے. جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی صغرا کو لائے وطن سے. جائیں اکبر منگائیں سواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. سنتی ہو فاطمہ کی خزادی،
گھر میں دو بھائیوں کے ہے شادی، سنتی ہو فاطمہ کی خزادی، گھر میں دو بھائیوں کے ہے شادی، آج جاگی ہے قسمت ہماری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، اور جا کے شیر خدا کے نواسے کہہ دو دولہا کے چھوٹے چچا سے، جا کے شیر خدا کے نواسے کہہ دو دولہا کے چھوٹے چچا سے، گھر میں شادی کی رسمیں ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری،